آج راحت اندوری صاحب کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور غزل کے بعد پھر اس پر تبصرے بھی آئیں گے۔ پہلے اشعار دیکھتے ہیں اس سے کہ رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، سوتے نہیں ہم، ذمہ داری رہتی ہے۔ رات بمانے زندگی، زندگی کی دھڑکن جب تک جاری رہتی، دل جب تک دھڑکتا رہتا ہے، جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، چین نہیں نصیب ہوتا، ہم کبھی سو نہیں پاتے۔ ایک نہ ایک ذمہ داری لگی رہتی، ایک ذمہ داری پوری ہوئی کہ دوسری ختم ہوئی پھر تیسری، تو ذمہ داری رہتی ہے، ہم زندگی پر سو نہیں پاتے ہیں۔ تو رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، جب تک دل دھڑکتا رہتا ہے، جب تک زندگی کی جب تک سانسیں چلتی رہتی، تب تک ہم سو نہیں پاتے، ہمیں چین نہیں ملتا۔ چین تبھی ملتا جب ہم 6 فٹ نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، سوتے نہیں ہم، ذمہ داری رہتی ہے۔ جب سے تو نے ہلکی ہلکی باتیں کی، یار طبیعت بھاری بھاری رہتی ہے۔ تم سے ایسی باتوں کی امید تو نہیں تھی کہ تم ہلکی ہلکی بیکار قسم کی باتیں کرو گے اور مجھ سے دل لگی کی اور محبت کی باتیں نہیں کرو گے، اپنائیت کی باتیں نہیں کرو گے، ایسی امید تو نہیں تھی تم سے۔ تم نے ایسی ہلکی ہلکی باتیں کی کہ کوئی غیر بھی نہیں کرتا اس طرح۔ جب سے تو نے ہلکی ہلکی باتیں کی، یار طبیعت بھاری بھاری رہتی ہے۔ طبیعت بحال نہیں ہو پاتی، بھاری بھاری رہتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دل پہ کوئی بوجھ آ گیا ہو۔ تمہیں تو مجھ سے کم از کم اپنائیت سے بات کرنی تھی، اپنائیت کے ساتھ بات کرنی تھی۔ یار طبیعت بھاری بھاری رہتی ہے، پاؤں کمر تک دھنس جاتے ہیں دھرتی میں، پاؤں کمر تک دھنس جاتے ہیں دھرتی میں، ہاتھ پسارے جب خودداری رہتی ہے۔ بھئی میں تو خوددار انسان ہوں، ہر ایک میں ہوتی ہے خودداری، تھوڑی بہت کم و بیش خودداری تو ہر ایک میں ہوتی ہے۔ اس خودداری میں اگر ایسی مجبوری آ جائے کہ کسی کے آگے ہاتھ پسارنا پڑے تو ایسا لگتا ہے جیسے دھرتی پھٹے اور ہم سما جائیں۔ تو پاؤں کمر تک دھنس جاتے ہیں دھرتی میں، تو اس وقت ایسا عالم ہوتا ہے، ایسا احساس ہوتا ہے جیسے کہ میں دھرتی میں کمر تک جو ہے وہ بالکل میں سما چکا ہوں زمین میں۔ پاؤں کمر تک دھنس جاتے ہیں دھرتی میں، ہاتھ پسارے جب خودداری رہتی ہے۔ خودداری کے باوجود جب کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، عالم یہی ہوتا ہے جیسے کہ دھرتی پھٹ گئی ہو اور ہم اس میں سماتے جا رہے ہو۔ میر نے بھی کہا تھا نا، آگے کسو کے کیا کروں دستے تماں دراز، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرہانے دھرے دھرے۔ مفلسی کا یہ عالم ہے کہ سوائے ہاتھ پسارنے کا اور کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن وہ ہاتھ میں سرہانے کے نیچے رکھ کے جو میں سویا ہوں، جو میں لیٹا ہوا ہوں نا، تو وہ ہاتھ پہلے سرہانے سے نکلے تو میں کسی کے آگے پساروں نا۔ میری ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ میں ہاتھ سرہانے سے نکالوں اور اسے میں کسی کے آگے پساروں۔ پاؤں کمر تک دھنس جاتے ہیں دھرتی میں، ہاتھ پسارے جب خودداری رہتی ہے۔ وہ منزل پر اکثر دیر سے پہنچے ہیں جن لوگوں کے پاس سواری رہتی ہے۔ جو پیدل جاتے ہیں بیچارے وہ تو خیر پہنچ جاتے ہیں منزل پر، لیکن جن کے پاس سواریاں ہوتی ہیں نا، وہی اکثر منزل پہ دیر سے پہنچتے ہیں۔ وہ منزل پر اکثر دیر سے پہنچے ہیں جن لوگوں کے پاس سواری رہتی ہے۔ گھر کے باہر ڈھونڈتا رہتا ہوں دنیا، دنیا کو ڈھونڈنے میں نکلا ہوں، گھر کے باہر تلاش کر رہا ہوں، دنیا کہاں ہے؟ میاں گھر کے اندر دنیا داری رہتی ہے، دنیا تمہارے گھر کے اندر ہے، تم کہاں مارے پھر رہے ہو، دنیا ڈھونڈ رہے ہو اور دنیا کی آسائش ڈھونڈ رہے ہو؟ دنیا تمہارے گھر میں ہے، دنیا داری تو وہاں ہے۔ گھر کے باہر ڈھونڈتا رہتا ہوں دنیا، گھر کے اندر دنیا داری رہتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ راحت اندوری صاحب کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔